بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، ہم نے جس طرح آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا اور آئندہ بھی ہم یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے مظفر آباد حلقہ 4 کے حوالے سے. غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ حلقہ 4 جو L30 ہے مظفر آباد کا، اس کی کیا پوزیشن رہی 2016 کے انتخابات میں؟ اس کے بعد 21 کے الیکشن ہوئے، دن بلدیاتی الیکشن ہوئے. ذرا اس پہ سرسری ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. اچھا رضا صاحب، یہ جو حلقہ نمبر 4 ہے مظفر آباد کا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مظفر آباد ڈویژن کا سب سے مختصر حلقہ ہے. اچھا، ایک دفعہ میں مصطفیٰ بشیر صاحب کو میں نے کہا جی کہ آپ جب لیپا ویلی سے الیکشن لڑا کرتے تھے تو آپ ادھر آ گئے، اور ادھر کیونکہ گزشتہ الیکشن میں چودھری محمد رشید صاحب MLA منتخب ہوئے، تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ آپ لیپا چلے جائیں. انہوں نے کہا جی لیپا حلقہ سے الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو 10 دن چاہیے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ نے جانا ہے تو 10 دن آپ کو چاہیے. لیکن میں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں صبح جاتا ہوں، رات کو پورے حلقے سے گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہوں اپنے گھر میں. تو یہ آزاد کشمیر کا بلکہ مظفر آباد ڈویژن کا ایک مختصر سا حلقہ ہے. لیکن اس حلقے کی اہمیت جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ضلع جہلم ویلی اور مظفر آباد کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. اس میں میرے حال میں کچھ یونین کونسلز ایسی بھی ہیں کہ جو ضلع جہلم ویلی کا ایسا ہے، نہ کہ ضلع مظفر آباد کا ایسا ہے. تو یونین کونسل لنگ لے غالباً. ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قبل ازیں یہ جو آج حلقہ نمبر 4 ہے، تو یہ قبل ازیں حلقہ نمبر 6 ہوا کرتا تھا لیپا ویلی. اچھا، یہ لنگر پورہ سے لے کے لیپا تک یہ جو حلقہ ہوتا تھا. لیکن جو گزشتہ الیکشن ہے اس میں کچھ اس کی ترتیب کو مختصر کیا گیا، اور حلقہ بندیاں جب دوبارہ ہوئی تو اس حلقے کو الگ کر کے حلقہ نمبر 4 بنایا گیا. اب یہ جو حلقہ ہے، اس حلقے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس طرف جائیں کہ قبل ازیں اس حلقے سے کون کون لوگ تھے، چاہے وہ بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا چاہیے. تو اس حلقے میں سب سے زیادہ مرتبہ جو وزیر حکومت رہے یا MLA رہے تو وہ علی خان چغتائی صاحب، گورآباد سے ان کا تعلق تھا، تو وہ یہاں سے MLA رہے. پھر محمد منیر اوان صاحب، اوان پٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہاں سے MLA رہے. اس کے بعد چودھری راج محمد صاحب ایک بڑی مشہور شخصیت ہوا کرتے تھے اس حلقے کی، اور ان کی بڑی باتیں بھی ضرب المثل کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں، اور ان کی شخصیت بڑی پرثر اور بڑی خصوصیت کی عامل شخصیت ہے چودھری راج محمد صاحب. تو وہ بھی یہاں سے MLA رہے. پھر یہ جو ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب ہیں، یہ بھی یہاں سے جو ہے نا وہ MLA رہے. دیوان چغتائی صاحب یہ بھی اس حلقے سے اس سے قبل جو ہے وہ MLA رہ چکے ہیں. اور یہاں سے عارف مغل صاحب یہ بھی یہاں سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں. اور ممبر کشمیر کونسل، سابق ممبر کشمیر کونسل انجینئر رفاقت حسین امان صاحب، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں. اور مبشر منیر امان صاحب یہ بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ اس حلقے کا وہ ریکارڈ ہے کہ جو گزشتہ ادوار جتنے بھی مطلب الیکشن ہوئے ہیں تو ان میں کون کون لوگ MLA بنے یا کون کون لوگ جو ہے وہ زیادہ متحرک رہے. اور اس کے بعد جب اس کو حلقہ بنا دیا گیا تو اس کی ترتیب بدل گئی. اب یہ حلقہ لیپا کے بجائے حلقہ میرے حال میں ہٹیاں تو پٹا ہو گیا، یا حلقہ 4 اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کی ترتیب ہے. یہاں پہ اگر 2016 میں ان لوگوں نے کیا کیا ووٹس لیے، میں آپ کو بتاتا ہوں رضا صاحب، کیونکہ اب ہم نے جب افراد کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ جو قبائل جو قبائل ہیں جو یہاں پہ آباد ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، جن کا کردار بنتا ہے، تو ان کے تناسب کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ حلقہ نمبر 4 کی جو سب سے بڑی برادری ہے تو وہ گجر برادری ہے، جن کا جو تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے 14,000 جو ووٹ ہے ان کا اس حلقے کے اندر. اس کے بعد دوسری بڑی یہاں پہ جو قبیلہ ہے وہ اوان قبیلہ ہے، اور اوان قبیلے کا یہاں 10 سے 12,000 ووٹ بینک ہے. اور اس کے علاوہ مغل قبیلہ ہے یہاں پہ جو بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، بلکہ گزشتہ جو الیکشن ہے اس میں چودھری محمد رشید صاحب اور دیوان علی خان چغتائی صاحب کے درمیان اسی حلقے میں معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ادھر سے گجروں کے ووٹ دیوان صاحب کو اور ادھر مغلوں کے ووٹ جو ہے وہ چودھری رشید صاحب کو. تو جو مغل برادری ہے ان کا بھی یہاں سے 6 سے 8,000 جو ووٹ بینک ہے. عباسی ہیں یہاں پہ، عباسی یہاں پہ میرے حال میں الگ کاسٹ کی حیثیت سے موجود ہیں اور تنولی الگ حیثیت سے موجود ہیں. لیکن اگر ان دونوں ان کو جوڑ دیا جائے تو ان کا 4 سے 6,000 جو ہے وہ ووٹ ہے ان کا. جو سادات ہیں
ہاں ان کا 3 سے 4 ہزار ووٹ ہے اس حلقے کے اندر. اس کے علاوہ یہاں پہ شیخ فیملی کا بھی ووٹ ہے, یہاں پہ راجپوت جو ہیں تو ان کا بھی ووٹ ہے, اور ایسا ووٹ ہے کہ جو مطلب اس حلقے کے اوپر اثر رکھتا ہے اور کسی کی جیت اور ہار میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو اگر ہم آ جائیں حلقہ 2016 کی, کیونکہ گزشتہ الیکشن کی طرف اگر ہم آ جائیں کہ 2016 میں یہاں پہ 3 لوگوں نے یہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا. اس سے پہلے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہاں سے علی خان چغتائی صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں محمد منیر اعوان صاحب ہوا کرتے تھے. ان کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا اور بعد میں انہی کی اولادوں کے درمیان یہ مقابلہ دوبارہ شروع ہوا. موجود ہے. علی خان چغتائی صاحب کی جگہ دیوان چغتائی صاحب آگے, راج محمد صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے چودھری محمد رشید صاحب آگے, کیونکہ جو راج محمد صاحب تھے تو ان کے جو بیٹے ہیں نذیر صاحب, چودھری نذیر صاحب, تو وہ میرے حال میں گورنمنٹ سرونٹ تھے, تو انہوں نے الیکشن میں ایسا نہیں لیا. تو چودھری برادری کی طرف سے جو شخص ابھر کے آیا وہ چودھری محمد رشید صاحب تھے. اور منیر اعوان صاحب کی وفات کے بعد, کیونکہ منیر اعوان صاحب کے جو بچے تھے تو وہ چھوٹے تھے اور ان کی بچیاں تھیں, بلکہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں پہ سکندر یاد صاحب کی حکومت تھی جب محمد منیر اعوان صاحب کی شہادت ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر محمد منیر اعوان صاحب کی بیٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو مسلم کانفرنس جو ہے وہ ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں لائے گی. یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پان تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ محمد منیر اعوان صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, لیکن ان کا سکندر یاد صاحب کے ساتھ ایک محبت کا اور ایک بڑا اچھا رشتہ موجود تھا. تو وہاں سے یہ ہوا کہ پھر جو محمد منیر اعوان صاحب تھے تو ان کے جانشین کے طور پہ انجینئر رفاقت حسین اعوان صاحب, جو اس وقت کینیڈا میں سیٹل تھے, ان کو بلایا گیا اعوان برادری کی طرف سے, اعوان قبیلہ کی طرف سے, کہ آئیں اور آپ آ کے یہاں پہ ہماری نمائندگی کریں. اور انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا, اور ان کا مقابلہ اس وقت دیوان علی خان چغتائی صاحب سے ہوا تھا. تو ووٹنگ کا کیا ریشو تھا؟ وہ میرے حال میں کوئی 400-450 ووٹ سے رفاقت اعوان صاحب جو ہے وہ ہار گئے تھے, دیوان چغتائی صاحب جیت گئے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ الیکشن اس وقت مسلم کانفرنس کی حکومت بھی تھی, اثر و رسوخ بھی تھا, معاملات بھی تھے, اور اس کے بعد یہ بھی مطلب ایک تاثر ڈیولپ ہوا تھا کہ جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی کی گئی ہے اور دھاندلی کے ذریعے دیوان چغتائی صاحب کو جتایا گیا ہے. تو اس کے خلاف میرے حال میں رفاقت اعوان صاحب کہیں کورٹ کچہری میں بھی گئے تھے, بعد میں کورٹ سے وہ ریٹ خارج, پتہ نہیں اس کا مجھے نہیں پتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان جو بڑی شخصیات تھی, ان کے بعد ان کے جو جانشین تھے وہ مختلف صورتوں میں مختلف لوگ بنے. لیکن 2016 کیونکہ ہم زیادہ پیچھے اگر جائیں گے تو فگرز بتائیں 16 میں میں آپ کو بتا, کیونکہ ہم اگر زیادہ پیچھے جائیں گے تو چیزوں میں پھر صرف ہو جائے گا, وقت کے شارٹ ہے. تو 2016 کی اگر ہم بات کریں تو 2016 میں یہاں سے جو ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے یہ امیدوار تھے, اور ان کو جو حمایت ملی تھی یا جو ان کو مدد ملی تھی وہ ممبر کشمیر کونسل جو ہیں انجینئر رفاقت حسین اعوان تھے. اس وقت اعوان فیملی نے ان کو سپورٹ کیا, اعوان کو قبیلے نے ان کو سپورٹ کیا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اعوان تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اعوانوں کو ٹکٹ نہیں دیا, اور اعوانوں کے ساتھ, کیونکہ اعوان تو میرے حال میں 90 کی دہائی سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. تو جب انہوں نے اعوان کے قبیلے کو مایوس کیا تو رفاقت حسین کی صورت میں انہوں نے جو ہے وہ مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب کو سپورٹ کی. اور یہی وجہ ہے کیونکہ مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب اس سے قبل بھی الیکشن لڑ چکے تھے, جنہوں نے اس سے قبل الیکشن میں میرے حال میں 8-8.5 ہزار ووٹ لیا تھا. رفاقت صاحب کی میں بتاتا ہوں آپ ڈاکٹر صاحب نے کتنے ووٹ, میں بتاتا ہوں, اس سے قبل مصطفیٰ بشیر صاحب نے اس حلقے سے 8,000 ووٹ لیا ہوا تھا. اور جب رفاقت حسین اعوان صاحب نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تو مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب نے 22,592 ووٹ لیے. اس میں مطلب ووٹ تھا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اوا کا ووٹ کیسے تھا, 12,000 سے زائد ووٹ تھا. مرکز میں گورنمنٹ بیٹھی تھی مسلم لیگ نون کی, اعوان قبیلے کی حمایت تھی. انجینئر رفاقت حسین اعوان صاحب ممبر کشمیر کونسل تھے, انہوں نے حلقے کے اندر کام کیے ہوئے تھے, انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا, ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے, ان کے پاس ایک سیاسی نعرہ تھا, وہ منیر اعوان کے جانشین کی حیثیت میں وہاں پر موجود تھے. اور پھر دوسرے نمبر پہ وہاں سے جو ووٹ لیے وہ چودھری محمد رشید صاحب. اب چودھری محمد رشید صاحب نے
کیونکہ چودھری محمد رشید صاحب اس سے قبل وزیر حکومت رہ چکے تھے اور وزیر ہی کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو انہوں نے 19,005 ووٹ لیے. کون سے ٹکٹ پہ؟ 2016 میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے 19,005 ووٹ لیے. اور تیسرا نمبر پہ اس حلقے میں جو رہے تھے وہ تھے دیوان علی خان چغتائی صاحب جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ امیدوار تھے. اس سے قبل اسی حلقے سے وہ وزیر بھی رہ چکے تھے. اس سے قبل ان کے جو والد محترم تھے قابل عزت آدمی تھے اور ان کو حلقہ نمبر 7 جو حلقہ نمبر 6 تھا وہ کیونکہ حلقہ نمبر 6 کے امیدوار ہوا کرتے تھے تو اس میں ان کو تعمیر و ترقی کا ہیرو مانا جاتا ہے. تو علی خان صاحب چغتائی صاحب کی شہرت جو ہے وہ نہ صرف اس حلقے تک محدود تھی یا اس ضلع تک محدود تھی بلکہ آزاد کشمیر لیول پہ تھی. اور اسی کی بنیاد پہ دیوان علی خان چغتائی صاحب نے 15,595 ووٹ لیے 2016 کے الیکشن میں. اچھا غلام اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 2016 کے بعد 2021 کے الیکشن ہوئے. 2021 کے الیکشن میں اس حلقے کے اندر کیا سیاسی پوزیشن؟ اچھا رضا صاحب 2021 میں مورے بدل چکے تھے, چیزیں بدل چکی تھیں, حلقہ بندیاں بھی طے ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ گزشتہ 2016 کے الیکشن میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو 2016 کا الیکشن ہے تو وہ مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب لڑیں گے جبکہ 2021 کا جو الیکشن ہے تو وہ انجینئر رفاقت حسین اعوان صاحب لڑیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ 2021 کے الیکشن میں مصطفیٰ بشیر صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور جو ان کی جماعت تھی مسلم لیگ انہوں نے رفاقت حسین اعوان صاحب کو مطلب ٹکٹ دینے سے معذرت کر لی. تو اس کے باوجود جو 2021 کا الیکشن تھا کیونکہ رفاقت حسین اعوان صاحب تھے جو وہ پارٹی کے اندر موجود تھے تو 2021 کے الیکشن کو اگر مختصر ہم کریں تو مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب جو پہلے ایم ایل اے تھے جنہوں نے 22,592 ووٹ لیے تھے. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا نا کہ رفاقت اعوان صاحب کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملے تھے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ رفاقت اعوان صاحب کی وجہ سے جو ووٹ ملا پلس میں بتاتا ہوں 2016 کے الیکشن میں یہ ہوا کہ 2016 کے الیکشن میں اعوان قبیلہ جو ہے جو وہاں پہ گجر قبیلے کے بعد دوسرا بڑا قبیلہ ہے تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. اب جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو ان کا سارا ووٹ جو ہے وہ مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب کو رفاقت اعوان صاحب کی حمایت کی صورت میں ملا. لیکن جب وہی جو 2021 کا الیکشن تھا جس کا ٹکٹ رفاقت صاحب کو ملنا تھا نہیں ملا, مصطفیٰ بشیر صاحب کو ملا, تو مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب نے 10,602 ووٹ لیے. یہ 2021 کے الیکشن, یہ 2021 کے الیکشن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں میں روک کے آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. 2021 کے الیکشن میں اس حلقے سے کون کون سی پرسنالٹیز مائنس ہو چکی تھی جو دوسرے حلقوں میں جا چکی؟ دیوان چغتائی صاحب حلقہ صرف دیوان چغتائی صاحب یہاں سے مائنس ہوئے تھے, وہ دوسرے حلقے میں چلے گئے, وہ دوسرے حلقے میں چلے گئے. جی بالکل. یہ اب رفاقت اعوان میں آپ کو وہی تھوڑا سا کیلکولیشن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بنیادی طور پہ میرا مقصد یا آپ کا مقصد یا ہم میں سے کسی کا مقصد بھی نہ تو کسی کو یہاں پہ پروجیکٹ کرنا ہے نہ کسی کو جو ہے کسی کی ذات کے اوپر اختلاف کرنا ہے, بلکہ ہمارا مقصد ان چیزوں کو سامنے لے کے آنا ہے, واضح کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ چیزیں تھیں کیا ہیں کیا اور کیا ہو سکتی ہیں. ہم نے حقیقت کو عوام کے سامنے بالکل یہی بات ہے. ہم یہاں نہ تو کسی کو فیور دینے بیٹھے نہ کسی کو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب نے 10,602 ووٹ لیے 2021 کے الیکشن. ٹھیک ہے. اور دوسرے ان کے بعد جو مبشر منیر اعوان صاحب تھے انہوں نے 10,136 ووٹ لیے. ان کے درمیان جو ووٹوں کا فرق ہے یہ کوئی 400-500 ووٹوں کا میرے حال میں فرق ہے. اور جو چودھری محمد رشید صاحب تھے ان کے ٹوٹل کتنے ووٹ تھے؟ ان کے ووٹ تھے 18,309 ووٹ. اور یہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور یہ یہاں سے جیت کر ایم ایل اے منتخب ہوئے. اب یہاں پہ رضا صاحب آپ کو کہنے کی جو بات ہے جو مطلب سمجھانے کی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ رفاقت حسین اعوان صاحب نے مصطفیٰ بشیر صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. اعوان قبیلے کے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو مصطفیٰ بشیر صاحب کا ووٹ جو ہے وہ تھا 22,592. تو وہ مائنس ہو کے آگے 10,000 پہ, تو وہ آگے 10,000 پہ. وہ صرف وہ والا ووٹ کیوں مائنس ہوا؟ اچھا جو رشید صاحب کا جو ووٹ آپ نے بتایا, پہلے بات سن لیں صرف. اب یہ ووٹ مائنس کیوں ہوا یا کیسے ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اعوان قبیلے کا امیدوار سامنے آ گیا.
جو 2016 کا الیکشن تھا اس میں امیدوار نہیں تھا، لیکن 2021 کے جو الیکشن تھا اس میں آوان قبیلے کی طرف سے مبشر منیر آوان صاحب جو ہے وہ سامنے آ گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آوان قبیلے کا ووٹ تھا تو وہ سارا رفاقت آوان صاحب کو چلا گیا، اور مصطفیٰ بشیر صاحب کے ووٹوں سے مائنس ہوتے ہوئے یہ دونوں، اب دونوں کے ووٹ کو اگر ہم برابر کریں تو 22,500 21,500 ووٹ بنتا ہے، اور جو چودھری محمد رشید صاحب ہیں ان کو 8,000 ووٹ کی جو برتری ہے. تو دوسری طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 3-4,000 ووٹ انہوں نے زیادہ لیا، لیکن پھر بھی یہ دونوں ہار گئے اور وہ جیت گئے. اچھا غلام اللہ صاحب، میں یہاں پہ ایک پوائنٹ اپنا ایڈ کرنا چاہوں گا. چونکہ سارے عوان جو ہیں وہ مبشر منیر عوان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، سارے عباسی ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، اور سارے گجر جو ہے وہ چودھری رشید صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. چونکہ ہمارے ناظرین موسٹلی کمرس میں بھی جا کے کہتے ہیں کہ آپ برادریوں کو یک طرفہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں تو یہ تھا. دوسرا اس میں دوسری بات کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، کیونکہ یہاں برادریاں کسی کی رکھیل بھی نہیں ہوتی ہیں، برادریاں کسی کے کہنے پہ چلتی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک ان ساؤنڈ قسم کا ایک ایسا بلاک اور ایسا اتحاد ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ جس حلقے کے اندر اس وقت جو قبیلہ زیادہ ہے تو انہی کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ حلقہ کھاوڑا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ راجگان اور گجر برادران ہیں، انہی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، انہی کے درمیان مقابلہ ہوگا، کیونکہ برادریاں میٹر ضرور کرتی ہیں، لیکن یہ باقی لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر آگے نہیں. رشید صاحب نے جو ووٹ لیا، جو آپ نے بتایا، اس میں ایک بڑا عنصر جو تھا وہ مغل ووٹ کا بھی تھا. جو کہ مغل ووٹ کا اس حلقے میں یہ معاہدہ ہوا تھا دیوان چغتائی صاحب کو اور چودھری رشید صاحب کا، ان کے دونوں فیملیوں کے لوگ بیٹھے کہ بھائی حلقہ 7 کے اندر گجر برادری دیوان صاحب کو سپورٹ کرے گی، اور حلقہ 4 کے اندر مغل برادری چودھری رشید صاحب. اچھا رضا صاحب، پلس اس کے ساتھ ساتھ رضا صاحب میں آخری بات نہیں میری بات پوری ہونے دیں. رضا صاحب اس حلقے کے اندر نہیں، میری بات آپ پوری سن لیں سر، میری بات آپ پوری تو سن لیں نا، آپ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں. پہلے کلیئر تو کر لیں چیز یار، میری بات آپ پوری سن لیں. چلو آپ بول دیں. مظفر آباد آزاد کشمیر کا واحد حلقہ ہے، میرپور مظفر آباد، اور یہ حلقہ 4 کہ جہاں پہ وفاق کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے، ہوا کا ایک بڑا اثر پڑتا ہے. اس حلقے کے اندر رشید صاحب کے بعد جو ووٹ گیا اس میں دیوان چغتائی صاحب کا بھی ووٹ تھا، اس میں پی ٹی آئی کا جو ہوا کا بھی ووٹ تھا، اور ان کی برادری کا بھی ایک مخصوص ووٹ تھا، سارا نہیں تھا. اب آپ بات کریں. اچھا رضا صاحب، آپ نے کہا کہ یہ دیوان چغتائی اور چودھری محمد رشید صاحب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت حلقہ نمبر 7 سے جو گجر قبیلہ تھا تو انہوں نے دیوان صاحب کو سپورٹ کیا، اور حلقہ نمبر 4 میں جو مطلب مغل قبیلہ ہے تو انہوں نے. یہ بات نہیں ہوئی رضا صاحب. ٹیکنیکلی یہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہو، ٹیکنیکلی اس حلقے میں الیکشن سے کوئی 2 روز قبل پہلے گولی چلی تھی ایک ریلی کے اوپر، جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی، جس میں آج جو مظفر آباد ڈویژن کے عہدیدار ہیں عارف مغل صاحب، ٹھیک ہے، جو سابق مشیر حکومت بھی رہ چکے ہیں اور حلقہ نمبر 7 سے وہ زخمی ہو گئے تھے. اور جس وقت یہ اطلاع حلقے کے اندر سپریڈ ہوئی، جب حلقے کے اندر مطلب یہ اطلاع پہنچی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ گنڈا گردی پہ اتر آئی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ مطلب لوگوں کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو پورے حلقے کے اندر جو لوگ تھے وہ یک طرفہ ہو گئے. کیونکہ چودھری رشید صاحب کو ایک چیز کا آپ کریڈٹ ہمیشہ دیں گے، چودھری محمد رشید صاحب ایک معصوم سی شخصیت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور بڑے مظلوم سے محسوس ہوتے ہیں. اور ویسے یہ بتائیں وہ جتنے معصوم وہ بن کے آتے ہیں، ویسے غلام اللہ صاحب میں بھی ان کو جانتا ہوں، اتنے معصوم تو وہ ہے نہیں رضا صاحب بڑے معصوم بندے ہیں ویسے. تو لیکن یہ ہوا کہ یہاں پہ جب عارف مغل صاحب کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو حلقہ جو 4 تھا اس کے پورے نتائج، جو ایک کامن قسم کا آدمی تھا تو اس نے کہا کیونکہ ریاست کے اندر ایک چیز تو آپ مانے نا کہ ریاست کے اندر بدماشی نہیں چلتی، اور جہاں پہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ بدماشی کی تو لوگ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس وقت عارف مغل صاحب کے زخمی ہونے کی صورت میں جو چودھری محمد رشید صاحب ہیں وہ مظلوم بن گئے تھے، اور لوگوں نے پے در پہ آ کے جو ان کی جماعت کے تھے نہیں تھے، جو ان کے مخالف بھی تھے، انہوں نے بھی آ کے ان کو ووٹ دیا. اچھا غلام اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیں، اسی حلقے کے اندر حلقہ 4 جو LA30 ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی کتنی نشستیں لیتی ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ، کیا آپ کے پاس؟ اچھا رضا صاحب، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے 2016 کو بھی ڈسکس کیا، ہم نے 2021 کو بھی ڈسکس کیا. اب سب سے اہم، کیونکہ آپ ہمیشہ بلدیات سب سے اہم سیگمنٹ ہے، اسائنمنٹ بھی ہے، اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا آخری الیکشن ہے جی، کیونکہ آپ جنرل الیکشن میں گئے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ آپ کیسے یہ مطلب جانچ سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں کہ لوگوں کا فلو کس طرف سائڈ پہ ہے یا لوگ کس طرف پہ. تو یہاں پہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو حلقہ نمبر 4 ہے،
یہ 7 یونین کونسل اس کی ٹوٹل ہیں, ٹھیک ہے, اور 7 یونین کونسل کے اوپر یہ حلقہ بنا ہوا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سمجھ لیں یا خوش قسمتی کے ساتھ اس حلقے کا جو بلدیاتی نتائج ہیں یہ بالکل ہی ٹوٹل سرپرائز ہیں. اور کیونکہ جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے 10,000 سم تھنگ ووٹ لیے 2021 کے الیکشن میں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو بلدیاتی الیکشن ہوا تو اس بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ نون ایک بھی ممبر ضلع کونسل جو ہے اس حلقے سے نہیں بنا سکا. حکومت پی ٹی آئی کی تھی, نہیں, جس کی مرضی تھی تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ نون نے ایک بھی ممبر ضلع کونسل نہیں بنایا, اور میرے خیال میں پورے حلقے کے اندر 3 سے 4 لوکل کونسل کے جو ممبر ہیں وہ ٹوٹل مسلم لیگ نون کے بنے. اور یہاں پہ اگر ہم بلدیاتی نتائج کی اگر بات کریں تو اس جو 7 یونین کونسل ہیں ان میں سے 5 یونین کونسلز ایسی ہیں کہ جن میں جو ممبر ضلع کونسل ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی 5 7 میں سے 5, اور 2 کس کے, اور 2 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے. بلدیاتی الیکشن میں اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے میدان مارا, اور مسلم لیگ نون یہاں پہ آگے جانے کے بجائے پیچھے ہٹی. 10,000 کو وہ مطلب اپنا جو ان کا ووٹ بینک تھا اس کو پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا بدماشی, یہاں امتیاز عباسی صاحب نے اور عارف مغل صاحب کی بدماشی تو نہیں چلی, جبار مغل صاحب کی نہیں, اصل میں یہ ہے کہ بدماشی تو آخر پھر یہاں تو ہوئی نا. نہیں رضا صاحب, بدماشی کوئی بھی کرے گا تو لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پہ جدوجہد کی. اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ جو حلقہ نمبر 4 ہے ان کے خالد یوسف صاحب ہیں, حلقہ نمبر 4 تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں, ان کے وکیل بھی ہیں, اور ان کو آزاد کشمیر کے امور کا انچارج بنایا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ حلقہ نمبر 4 کے پاس. اس حلقے سے الیکشن بھی رضا صاحب میرے پاس جو اطلاع تھی, ابھی آ جاتے ہیں اطلاعات پہ, پہلے آگے چیزوں پہ, اب آگے اطلاعات نہیں. مجھے بتائیں چڑیا کیا خبر لائی ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو خالد یوسف صاحب ہیں وہ انٹرسٹڈ تھے حلقہ نمبر 4 سے الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن جو گجر قبیلہ کے کچھ ذمہ داران ہیں تو انہوں نے کوشش کی اس بات کے اوپر کہ خالد یوسف صاحب الیکشن میں حصہ نہ لیں, کیونکہ خالد یوسف صاحب جیتے یا نہ جیتے, کیونکہ عمران خان تک تو ان کو رسائی موجود ہے, وہاں پہ ان کی جان پہچان موجود ہے, وہاں پہ ان کا اختیار اور اقتدار تو موجود ہے, لیکن حلقہ نمبر 4 میں ان کی شناخت پہچان کم ہے. لیکن اگر خالد یوسف صاحب الیکشن میں کھڑے ہو جاتے تو یقینی طور پہ چودھری محمد رشید صاحب جو ہیں, جو اس وقت وزیر حکومت بھی ہیں, وہاں سے ایم ایل اے بھی ہیں, تو ان کو شکست بھی ہو سکتی تھی. کیونکہ اگر خالد یوسف صاحب 2,000 ووٹ لیں, 5 لیں, 7 لیں, 8 لیں, تو وہ یقینی طور پہ وہ والا ووٹ ہوگا جو چودھری رشید صاحب کو ملتا رہا ہے. لیکن میرے پاس جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے برادری کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ منانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ حلقہ نمبر 4 سے اب الیکشن نہیں لڑیں گے. اور بلکہ چودھری رشید صاحب ہی یہاں سے, چودھری رشید صاحب تو میری اطلاع یہ ہے کہ وہ 7 سے لڑیں گے, یہ بعد میں بات کریں گے. تو چودھری رشید صاحب کے لیے انہوں نے گراؤنڈ کو جو مطلب تھوڑے بہت کانٹے یا راستے میں کچھ رکاوٹیں یا پتھر تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 4 سے زائد جو لوگ ہیں وہ حلقہ نمبر 4 سے ٹکٹ کے لیے مضبوط ہیں. ان میں تبریز قادمی صاحب ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ نظریاتی کارکن ہیں کہ جو پچھلے 10 سے 15 سال سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا. اس وقت وہ جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف قیوم نیازی صاحب, یہ ان کے ترجمان بھی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے. اور دوسرے یہاں پہ ہیں عارف مغل صاحب. عارف مغل صاحب نے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا تو یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے کرتے دھرتے تھے, اور اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ایک دفعہ ٹکٹ بھی دے چکی تھی, اور یہ آزاد کشمیر کے باثر ترین رہنماؤں میں سمجھے جاتے تھے. یہ پی ٹی آئی میں موجود ہے اور اس وقت ٹکٹ کے امیدوار ہیں تبریز قادمی صاحب, عارف مغل صاحب, اور تیسرا جو نوجوان قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ISF کی, وہ ہیں جبار مغل صاحب. بڑے اچھا نوجوان ہے, بڑا متحرک نوجوان ہے, اس کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان کا وفادار نوجوان ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک موقع تھا, کیونکہ ان کے جو تنویر الیاس صاحب ہیں
ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, بہت اچھے مراسم تھے. بڑے جب وہ تنویر الیاس صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کے بہت سارے اختیارات کو یہ جبار صاحب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو جبار صاحب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن اگر پارٹی ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی. ہاں مجھے نہیں پتا کہ کل ان کے اوپر بھی کسی پیراشوٹر کو, چاہے وہ جماعت کے اندر موجود پیراشوٹر ہو یا جماعت کے باہر پیراشوٹر ہو, اگر وہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ پیراشوٹرز کو بنا دی ہے. یہ تو پی ٹی آئی نہیں, رضا صاحب میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت آج یہ بات ماننے پہ مجبور ہو چکی ہے, چاہے وہ پاکستان ہے یا آزاد کشمیر ہے, کہ انہوں نے گزشتہ ادوار میں غلطیاں کی, اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینے کے بجائے, اپنے لوگوں کو آگے لانے کے بجائے, اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے انہوں نے پیراشوٹرز کو لے کے آئے, اور وہی پیراشوٹرز کو جب تھوڑا سا کسی بھی سائڈ سے اگر کوئی تھوڑی سی لالچ دی گئی یا کوئی معاملہ ہوا تو وہ پارٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے چلے گئے. اب پارٹی کے پاس یہ بہترین وقت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو. مجھے صرف یہ بتائیے, الیکشن آ رہے ہیں 2026 کے, جی غالباً جولائی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, حلقہ 4 کی کولیکٹیولی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں, اس حلقے کا کون بنے گا سلطان؟ رضا صاحب میرے خیال میں اس حلقے کے اندر کیونکہ جو چودھری محمد رشید صاحب ہیں جو اس وقت وزیر حکومت بھی ہیں, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اب کچھ لوگ کہتے ہیں شامل ہو چکے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی حد تک وہ اس کا حصہ ہے. ابھی یہ چیزیں کنفرم ہونا باقی ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حلقہ نمبر 4 کے اندر مصطفیٰ بشیر اور انجینئر رفاقت حسین اعوان کے درمیان جو اس وقت معاملات ہیں یا جو دوریاں ہیں یا جو معاملات ہیں, اگر یہ درست نہ ہوئے تو پھر کوئی تیسرا, پھر مسلم لیگ نون کم از کم اس حلقے سے نہیں جیت سکتی. اور مبشر صاحب, کیونکہ مبشر صاحب کے اور چودھری رشید صاحب کے درمیان لیکن مبشر نہ ہوئی تو پھر نہیں, رضا صاحب مبشر صاحب کا ایک مسئلہ ہے یہ, کیونکہ محمد منیر اعوان صاحب ان کے والد صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے بڑے قریبی لوگوں میں سمجھے جاتے تھے, اور یہ وفا نبھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ گزشتہ الیکشن میں بھی جو مبشر منیر اعوان صاحب ہیں, تو بیرسٹر صاحب کی جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے جو ہے وہ صدر تھے, ان کی بڑی خواہش تھی کہ منیر اعوان کے بیٹوں کو وہ لے جائیں. انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی آفر کی, بڑی چیزیں آفر کی, لیکن مبشر منیر اعوان صاحب نہیں مانے اور وہ پیپلز پارٹی میں مشکل وقت میں یہاں کھڑے رہے. اب کیونکہ اگر چودھری رشید صاحب یہاں آ گئے تو ٹکٹ ان کو ملنا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ مبشر منیر صاحب مزاحمت کریں گے, بلکہ وہ پارٹی کی پالیسی کے ساتھ جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اور چودھری محمد رشید صاحب کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ماننے والی ہے کہ عارف مغل, چودھری جبار مغل اور تبریز کاظمی یہ اس حلقے میں سرپرائز بھی دے سکتے ہیں, سرپرائز ہو بھی سکتے ہیں, اور اگر یہ متحد رہے تو یہ بہترین مقابلہ کریں گے. علامہ صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ایک چیز میں بھی شیئر کر کے, میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ لندن جانے سے پہلے چودھری رشید صاحب نے اپنے فیملی کے کچھ لوگوں کو بلایا تھا اور اے ڈی پی جو ڈسٹریبیوٹ کی لاسٹ پی ڈبلیو ڈی کی, کہ بھائی میں نے یہ اے ڈی پی دے دی ہے, اگلی اے ڈی پی بھی ہم نے ایسے ایڈجسٹ کرنی ہے تاکہ ہم الیکشن میں تکلیف میں نہ ہوں, الیکشن میں ہمارے لیے مشکلات نہ پڑیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری رشید صاحب اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. فیصلہ ان کی جماعت نے کرنا ہے, چونکہ ساری انویسٹمنٹ وہ اس حلقے میں کر چکے ہیں. چونکہ آگے مقابلہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب اور چودھری رشید صاحب کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے. تاہم یہ ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں اس میں مزید آپ کی بات کو ایڈیشن کر دیتا ہوں. صرف میرے پاس اس حوالے سے چودھری محمد رشید صاحب کے حوالے سے ایک بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ موجود ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آج نہ کروں, کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک ان کے حوالے سے خبر بریک کی تو اس کا میرے حال میں سیاسی حلقوں کو کافی نقصان پہنچا. تو میرے پاس آج پھر ایک خبر ہے چودھری محمد رشید صاحب کے حوالے سے, میرے پاس مستند اور بہترین نیوز موجود ہے. تو بس یہ ہے کہ وہ حلقہ 7 میں ضرور جائیں گے, کب جائیں گے, کیسے جائیں گے, کتنے دن لگیں گے, مجھے ایک دن کا پتہ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حلقے کے اندر ابھی تک آپ کوئی فائنل تجزیہ نہیں کر سکتے کون اس حلقے کا سلطان بنے گا؟ نہیں, اس حلقے کا سلطان یقینی طور پہ جو متحد ہوں گے, ان دونوں میں سے پھر کچھ کسی کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.